الشرفاء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات بر محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. واجب احترام سادات عظام عزاداران مظلوم کربلا، 1442 ہجری کے ماہ محرم کے عشرائے محرم الحرام کی سادات عظام مومنین عظام کی بچھائی اس قدیمی فرش عزا پہ بحیثیت طفل مکتب معرفت کی وہ خیرات جو فقراء آل محمد سے مجھے ملی، وہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کرنے حاضر ہوا ہوں. میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جتنی مجالس ہیں یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے. سارا سال مولوی اپنے مدرسوں میں، اپنی تبلیغوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے سیمیناروں میں لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے حسین کے عشرے کا کمال ہے کہ ان کے سارے سال کی محنت ایک طرف حسین کے عشرہ محرم کی مجالس ان کا صفایا کرتے ہیں. تو یہ مجالس یا عزاخانے یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسہ حسین میں ہم اپنے نسلوں کی عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری قوم کا جو بچہ ہے جو اس مدرسہ حسین مجلس کا پڑھ جاتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اس مجلس کا پڑھا ہوا بچہ پھر کسی مولوی کے ہاتھوں شکار نہیں ہوتا. وہ جس مجالس کا پڑھا بچہ پھر وہ کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا. تبلیغی مرکز کی طرف سے ایک دفعہ تبلیغی مرکز کی طرف سے ایک چلہ لگانے والی پارٹی کو تبلیغ کے لیے ایک دور افتادہ گاؤں میں بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرو، وہاں جا کے ہماری دعوت تبلیغ پہنچاؤ. صلوات پڑھی بلند آواز سے احترام کریں.
بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہم مجلس حسین، ہم میرے حسین کا مدرسہ ہے جہاں ان مجالس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارا جو بچہ اس مجلس کا پڑھ جاتا ہے نا، پھر وہ کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک تبلیغی جماعت کوئی گاؤں بھیجا گیا جا کے تبلیغ کرو، وہ تبلیغی جماعت گاؤں کے باہر سٹاپ پہ اتری۔ اب گاؤں کے باہر وہ سٹاپ پہ تو اتر گئے، گاؤں بڑا تھا، جس مسجد میں جانا تھا اس کا نام ان کے پاس تھا، آگے رستہ نہیں آتا تھا کہ یہاں کیسے جانا ہے، تو باہر کرکٹ کھیل رہے تھے گاؤں کے بچے۔ امیر جماعت نے ان کرکٹ کھیلتے بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، بچہ اس کے پاس گیا، امیر جماعت نے اپنے طریقے کے تحت بڑے احترام سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹا ہم اللہ کے بندے ہیں، مسافر ہیں، تمہارے گاؤں میں آئے ہیں، ہم نے تمہارے گاؤں کی اس مسجد میں جانا ہے، ہمیں بتاؤ کہ یہ مسجد کدھر ہے؟ بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا، وہ حلیہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کون ہے اور اس نے جانا کہاں ہے۔ تو اس بچے نے اس کو رستہ بتا دیا کہ دائیں جانا، بائیں جانا، چوتھی پانچویں گلی میں جانا، وہاں مڑنا، پھر مڑ کے جناب آگے پھر مسجد کا آ جائے گی۔ جب اسے پتہ سمجھا دیا نا، تو امیر جماعت نے بڑے احترام کے ساتھ اس بچے کا شکریہ ادا کیا کہ مہربانی بیٹا، آپ کو شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بیٹا ہم تمہارے گاؤں میں دعوت تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تم بہت اچھے بچے ہو، تم نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو کرکٹ سے جب فارغ ہو جاؤ نا تو تم مسجد میں آنا، ہم وہاں درس دیں گے، 7 دن درس دینا ہے، بس تم کرکٹ سے فارغ ہو کے 7 دن ہمارے درس میں آنا۔ بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا، جیسے مولوی نے کہا نا ہمارے درس قرآن میں آنا، تو بچہ کہتا مولوی جی اگر میں تمہارے درس میں آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ میں تمہارے درس میں آؤں تو کیا ملے گا؟ تو امیر جماعت نے کہا بیٹا اگر تم ہمارے درس میں آؤ گے نا تو ہم تمہیں جنت میں جانے کا رستہ بتائیں گے، ہم تمہیں جنت میں جانے کا رستہ بتائیں گے۔ بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا، جیسے امیر جماعت نے کہا نا ہمارے درس میں آؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں جانے کا رستہ بتائیں گے۔ بچہ کہتا جاؤ مولوی جی اپنا کام کرو، خود تمہیں اپنی مسجد کا رستہ آتا نہیں ہے، مجھے جنت کا رستہ کیا بتاؤ گے؟ یہ ہے مجالس کا کمال کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس پرخلوص فرش ادا پہ مالک ان سادات عظام کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے۔ صابر شاہ جی کو اللہ سے تو سلامتی تھے، ان کی محبتوں کا میں مقروض ہوں، یہ پرخلوص فرش ادا ہے، میں خود یہاں بحیثیت خادم اور نوکر حاضری دیتا ہوں۔ تو عزیزان من، میں نے اس پرخلوص فرش ادا پہ اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید کے سورہ الحمد سے مشہور عالم آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کے ضمن میری آپ سے یہ 10 دن کی گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، شور بہت شور ہے، تو جب مل کے نعرہ حیدری، آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہر بندہ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ جو جس کا مسلک اسی مسلک کا اپنا ترجمہ، کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھی راہ دکھا، کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھی راہ پہ چلا، کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ ہر بندہ متلاشی ہے صراط مستقیم کا، تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہادی کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جو ہادی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب اس آیت کے موضوع کے مطابق بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے صراط مستقیم دے، اب وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو سورہ انعام میں اللہ کہہ رہے کل اننی ہدانی ربی، کہو تم سب کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، کس بات کی؟ الی صراط مستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی تو ہدایت دے۔
ہر بندہ صراط مستقیم چاہتا ہے۔ سورہ نام میں کہا قل اننی ہدانی الی صراط ربی الی صراط مستقیم، تم سب کہو کہ ہمارے رب ہماری ہدایت کر، ہمیں سیدھی راہ کے لیے ہماری ہدایت کر۔ کون سی سیدھی راہ؟ آیت چلی دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ، اس دین پہ ہمیں چلا، اس رستے پہ چلا جو ابراہیم کا رستہ تھا۔ پتہ چلا ابراہیم کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ تو قرآن کی آیت چلی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ کون سا سیدھا رستہ چاہیے؟ دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ، ہمیں دین ملت و ابراہیم کے رستے پہ چلا۔ وہ ابراہیم کون؟ وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم کون؟ جو مشرکوں میں سے نہ تھا۔ میں نے کہا کہ مشرکوں میں سے نہیں تھا ابراہیم۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ابراہیم وہ جو مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اور مولوی کی دشمنی دیکھو، کہتا ہے ابراہیم کا والد مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہے ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، اور مولوی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نعوذ باللہ من ذالک مسلمان نہیں تھے۔ میں حیران ہوں دنیا کس بے وقوفی کے۔ اللہ کہہ رہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ جو کہہ رہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، اور مولوی ضد کر کے کہہ رہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ابراہیم کے بابا مسلمان نہیں تھے۔ اب سنو ابراہیم کون؟ جس کا رستہ قیم رستہ ہے، جس کا رستہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ صراط مستقیم کا ہادی وہ ہے جو مشرکوں میں سے نہ ہو۔ میں نے کل پیش کیا کہ ہادی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ کل بات ہوئی تھی نا کہ ہادی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ اللہ کافروں کی اولادوں کو ہادی نہیں بناتا، اللہ مشرکوں کی اولادوں کو ہادی نہیں بناتا۔ صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو ہادی وہ بنا جس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہ ہو۔ اب ابراہیم کا والد، قرآن کہہ رہے ابراہیم کے والد مومن تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب مولوی نے کہا ہے کہ ابراہیم کے والد نعوذ باللہ من ذالک مسلمان نہیں تھے۔ میں حیران ہوں مولوی کی اس منافقت پہ کہ جس نے کعبہ بنایا، مولوی کہتے ہیں اس کا والد مسلمان نہیں تھا۔ اب دنیا والوں دیکھو مولوی کو منافقت، جس نے کعبہ بنایا مولوی اس کے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور جو کعبے میں علی آیا مولوی اس کے والد کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ اب بات کو پتہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ابراہیم کے باپ سے کیا دشمنی ہے، علی کے باپ سے دشمنی کیا ہے؟ کیوں لوگ ابراہیم و علی کے باپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان کروں۔ ابراہیم نبی نے دعوت دی لوگوں کو کہ ان بتوں کو چھوڑو، یہ بت ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں، یہ بت ہیں، ان کو چھوڑو، اسے مانو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو کل شان قدیر ہے۔ بڑی تبلیغ کی ابراہیم نے، نہیں مانے تو ایک دن قوم میلے پہ گئی تھی، بت قدے میں کوئی بندہ نہیں تھا، تو ابراہیم نبی نے کیا کیا؟ کلہاڑا اٹھایا، بت قدے میں داخل ہو گئے۔ اس بت قدے میں جتنے بت تھے ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بت کو چھوڑا، ایک بت چھوڑ دیا، باقی سارے توڑ دیے۔ اور جسے چھوڑا تھا نا اسے خالی نہیں چھوڑا، کلہاڑا اس کے ہاتھ پہ رکھ کے چلے آئے۔ اللہ اکبر! کلہاڑا اس کے ہاتھ میں رکھ کے ابراہیم چلے گئے۔ قوم میلے ٹھیلے سے فارغ ہو کے واپس آئی تو دیکھا ان کے خداؤں کی کوئی اچھی بلی مرمت کر گیا ہے، ان کا ستیہ ناش کر گیا ہے۔ اب سارے ٹوٹے دیکھے، بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا دیکھا، اب حیران تھے کہ یہ تو ہل نہیں سکتا، تو یہ ہمارے خداؤں کا یہ بیڑا گر کس نے کیا ہے؟ کلہاڑا اس کے ہاتھ میں ہے
جو ہمارا بڑا خدا ہے وہ ہل نہیں سکتا، کلہاڑا اس کے ہاتھ میں، یہ کون توڑ گیا؟ تو ان سب نے کہا کہ ان کو اسی نے توڑا ہے جو ان کو مانتا نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ذرا سننا، مشرک کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کون توڑ گیا؟ کس نے توڑا ہوگا؟ تو سب نے کہا اس نے توڑا ہے جو ان کو مانتا نہیں ہے۔ یاد رکھو، بتوں کو وہی توڑے گا جو بتوں کو مانتا نہ ہو۔ جس نے بتوں کی پوجا کی ہو بت نہیں توڑے گا۔ بت کون توڑے گا؟ جس نے کبھی بتوں کو مانا نہ ہو۔ اس نے کہا کون نہیں مانتا؟ سب نے بتایا ایک جوان ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ نمرود نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ ابراہیم کو، ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے جس نے ہمارے خدا کو توڑا ہے؟ تو لوگ ڈھونڈنے نکلے، ایک گروپ نکلا ڈھونڈنے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک علاقے میں دیکھا ایک جوان کھڑا ہے۔ یہ لوگ اس کے پاس گئے، اس جوان سے پوچھا جوان ابراہیم کو جانتے ہو؟ ابراہیم سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم کو جانتے ہو؟ ابراہیم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ جس نے ہمارے بت توڑے اس ابراہیم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کہا میں ایک شرط بھی بتاؤں گا کہ ابراہیم کہاں ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لو، کیونکہ میں نے مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تم میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھو، کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابراہیم کہاں ہے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کھانا مل گیا، کھانا کھا لیا، سیر ہو گئے کھانا کھا کے۔ کہا جوان ہم نے تیری شرط پوری کی ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، اب تو بتا کہاں ہے ابراہیم؟ کہا جس ابراہیم کو تم ڈھونڈنے نکلے ہو نا وہ ابراہیم میں ہوں، وہ ابراہیم نے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جس نے ہمارے بت توڑے ہیں ہم اس ابراہیم کی بات کرتے ہیں۔ کہا وہ میں ہوں۔ تو نے ہمارے بت توڑے؟ کہا ہاں۔ ہمارے بتوں کی مرمت تو نے کی ہے؟ کہا ہاں۔ اور جسے ہم پکڑنے نکلے وہ ابراہیم تم ہو؟ کہا ہاں۔ جسے ہم نے آگ میں پھینکنا ہے وہ ابراہیم تم ہو؟ کہا ہاں میں۔ ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جس نے ہمارے بت توڑے، جس کے ہم دشمن ہیں، جسے مارنا چاہتے ہیں وہ ابراہیم تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں۔ جیسے کہنا میں ہوں میں ہوں۔ یہ کیا کیا تو نے ہمیں کھانا کھلا دیا ہے، پکڑنے ہم تمہیں نکلے ہیں۔ کہا کھانا کھلانا ہم سیدوں کی عادت ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو آل ابراہیم ہے نا وہ میرے ساتھ ملے۔ ہم سیدوں کی عادت کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے کھلا دیا۔ ہم نہیں دیکھتے دشمن کون ہے، ہمارا دسترخوان وسیع ہے اس اللہ کی طرح۔ کھانا کھا لیا کیا ہوا؟ میرا کام ہے کھانا کھلانا، تمہارا کام ہے پکڑ کے لے جانا، تو لے چلو پکڑ کے۔ کہا ابراہیم دیکھو ہم مشرک ضرور ہیں پر نمک حرام نہیں ہے۔ ہم مشرک ضرور ہیں پر نمک حرام نہیں ہے۔ تو نے ہمیں کھانا کھلا دیا، ہم پکڑ کے کیسے تمہیں لے جائیں؟ ہم تیرا نمک کھا بیٹھے ہیں۔ کہا اچھا اتنے بڑے غیرت مند نمک حلال بنتے ہو؟ اگر تمہیں اتنا اپنے دین سے پیار ہے اور اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت ہے تو ایسا کرو پھر میرے کھانے کی قیمت دے دو، کھانے کی قیمت دے دو اور پکڑ کے لے جاؤ۔ کہا بول ابراہیم کیا قیمت ہے تیرے کھانے کی؟ ابراہیم کہتے ہیں میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے رب کو ایک سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے رب کو ایک سجدہ کرو۔ کہتے کیسی قیمت مانگ رہے ہو ابراہیم؟ ساری لڑائی سجدے کی تو ہے، اگر تیرے رب کو سجدہ کر دیں تو مشرک نہیں رہتے۔ کہا میری تو یہی قیمت ہے، سجدہ کرو۔ کہا سجدہ نہیں کرنا۔ کہا پکڑ کے لے جاؤ۔ کہا نہیں پکڑ کے میں لے کے جانا، کیونکہ ہم نمک حلال رہنا چاہتے ہیں۔ کہا عجیب بندے ہو، نہ پکڑ کے لے جاتے ہو نہ قیمت ادا کرتے ہو۔ اب مشکل میں پھنس گئے وہ، تو اللہ نے ایک اپنے نمازی کو جس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، بس ایک نہیں کیا تھا، لعنت کا توق ڈال کے اللہ نے اسے نکال دیا تھا۔ تو اس نے نکلتے ہوئے کہا تھا ربا تیری بڑی عبادت کی ہے، تم میری عبادت کا اجر دے۔ کہا جو مانگتا ہے دیتا ہوں، کیا چاہیے؟ کہا مجھے عمر دے دے۔
اللہ اکبر. میں کچھ کہہ گیا دوستوں. شیطان نے کیا کہا؟ مجھے لمبی عمر دے دے. کہا دے دی. کہا مجھے آنے جانے کا اختیار بھی دے. کہا دے دیا. لو جناب وہ شیطان وہاں پہ آ گیا. اس نے اپنے چیلوں کو مشرکوں کو پریشان دیکھا. کیا کیا ہوا؟ کہا ایک بندے نے ہمارے بت توڑے تھے. ہم اسے ڈھونڈنے نکلے تو ہم نے اس جوان سے پوچھا جانتے ہو؟ اس جوان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ابراہیم کو. ہم نے کہا بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا کہ شرط پہ بتاؤں گا کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر بتاتا ہوں. ہم نے اس کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور ہم نے کھانا کھا لیا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا کھانا کھانے کے بعد ہم نے اس سے پوچھا ابراہیم کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں. تو کہا مل گیا لے جاؤ. کہا کیسے لے جائیں؟ ہم نمک کھا چکے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے اس سے کہا قیمت لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے کھانے کی قیمت دو. تو قیمت کیا مانگی ہے؟ اس نے مانگی ہے قیمت ایک سجدہ. اگر سجدہ کریں تو مشرک نہیں رہتے. اگر سجدہ کیے بغیر سے پکڑ کے لے جائیں تو نمک حلال نہیں رہتے. تو شیطان نے کہا پریشان نہ ہو. اس نے کہ سجدہ ہی مانگا ہے نا تو ایسا کرو تم سروں کو رکھو اس کے خدا کے سامنے اور دلوں کو رکھو اپنے خداؤں کے سامنے. یہ مشورہ شیطان نے ان کو دے دیا کہ سر رکھو اس کے خدا کے سامنے اور دل کو رکھو اپنے خداؤں کے سامنے. اور کسی نے شیطان سے پوچھا کہ یہ جو مشورہ تو ان کو دے رہا ہے تو تجھے بھی اللہ نے کہا تھا ایک آدم کو سجدہ کر دے, تو بھی یہ سر آدم کے سامنے رکھتا دل نہ رکھتا. شیطان نے کہا دیکھو مجھے اللہ کی عدالت سے لعنتی بن کے نکلنا قبول ہے, منافق بن کے جینا قبول نہیں. اللہ یا رسول اللہ. حیدری جیسے انہوں نے قیمت ادا کرنے کے لیے ابراہیم کے رب کے سامنے سجدے میں سر رکھا, جیسے ان کے سر زمین پہ جھکے تو ابراہیم نبی نے پکار گیا اللہ ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا, اب ان کے دلوں کو جھکانا تیرا کام. لوگ ابراہیم کے باپ کے دشمن کیوں ہوئے؟ کیونکہ ابراہیم نے ان کے بت توڑے تھے. ابراہیم کو آگ میں پھینک کے بھی ابراہیم کا کچھ بگاڑ نہ سکے. تو کیونکہ ابراہیم نے ان کے بت توڑے تھے اب انہوں نے ابراہیم کے باپ پہ حملہ کر دیا. اب یہی وجہ تھی کہ مکہ فتح ہو گیا. لوگ علی اور ابراہیم کے باپ کے دشمن کیوں ہوئے؟ ادھر ابراہیم نے بت توڑے تھے, لوگ ابراہیم کے باپ کے دشمن ہو گئے. ادھر فتح مکہ ہوا, نبی کعبے میں داخل ہوئے, نبی علی نے مل کے سارے بت توڑے. 3 بت تھے بڑے, 3 بڑے بت تھے. یاد رکھو چھوٹے موٹے بت جو ہے نا فقیر درویش توڑ دیتے ہیں, بڑے بتوں کو توڑنے کے لیے ولایت کا ہتھوڑا چاہیے. 2 بڑے بت تھے. نبی نے کہا علی یہ نامراد تینوں بڑے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں, ان کو اتارنے کے لیے ان کو توڑنے کے لیے نبوت و ولایتوں کو مل کے زور لگانا پڑے گا. یہاں پہ نبوت و ولایت کو ایک دوسرے کا وسیلہ بننا پڑے گا کیونکہ یہ اونچے ہیں. کہا ٹھیک ہے نبی اللہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں. علی بیٹھے, نبی نے قدم اٹھائے. ابھی علی کے شانے پہ نہیں رکھے تھے کہ نبی نے واپس لے لی. اور مولویوں کو تو برداشت نہیں ہوتا نا علی کے فضائل. وہ کہتے ہیں کیونکہ علی مولا بڑے کمزور تھے, ان کی ٹانگیں بڑی پتلی تھیں, وہ نبی پاک کو اٹھا نہیں سکتے تھے. اس لیے نبی نے کہا علی تم رہنے دو, میں تمہیں اٹھاتا ہوں, میں تمہیں اٹھاتا ہوں. لوگوں کو علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. یہاں کہتے ہیں کمزور تھے نہیں اٹھا سکتے تھے. اس علی کو کمزور کہہ رہے ہیں جس کا اکھاڑا ہوا باب خیبر
آج تک دنیا کو نہیں ملا، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ خیبر کی جب بات کریں تو مولوی کہتے ہیں ایڈا بڑا دروازہ نہیں تھا، چھوٹا سا دروازہ تھا، ٹوٹا سا دروازہ تھا، ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو علی نے خیبر میں جا کے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور شیعوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا، خیبر خیبر، حیدر حیدر۔ بس ان کو تو علی کے فضائل پڑھنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا ٹوٹا سا دروازہ تھا جو علی نے توڑ دیا اور شیعوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ مولوی جی میں مان لیتا ہوں وہ خیبر کا دروازہ کچا سا دروازہ تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، ٹوٹا سا دروازہ تھا، تو پھر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے خیبر کے ان مجاہدوں کو جو 40 دن میں خیبر کے گدے بھی کھا گئے اور ایک ٹوٹا دروازہ بھی نہیں توڑ سکے۔ علی تو مجھے اٹھا یا میں تمہیں اٹھاؤں، فرق کوئی نہیں، ایسے ہی قرآن پہ دوسرا قرآن رکھا جائے۔ تو مجھے اٹھانا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آج تو مجھے نہیں میں تجھے اٹھاؤں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تیرے دعوے میں یکتائی رہے۔ اگر تو نے کہا کہ میں نبی کو اٹھایا ہے تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے بھی اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں میں تمہیں اٹھاؤں، جہاں لوگ کہیں کہ ہم نے محمد کو اٹھایا، وہاں تو کہنا میں وہ علی ہوں جسے مہر نبوت میں محمد ہے۔ دوش نبوت پہ علی نے رکھے پیر، نبی نے واہ کیا کہنے، کبھی نبی نے بازو اٹھا کے دکھایا، کبھی کعبے میں مہر نبوت پہ پورا اٹھا کے دکھایا۔ میں حیران ہوں عقل کے اندھوں کو نہ کعبے میں علی نظر آیا نہ غدیر میں نظر آیا۔ سننا، علی نبی نے اٹھایا، علی مہر نبوت تینوں بت توڑ کے پھینک دیے، کام ختم ہو گیا، توڑ دیے۔ ابراہیم نے توڑے، لوگ ابراہیم کے باپ کے دشمن ہو گئے۔ ادھر کعبے میں علی نے توڑے، لوگ علی کے باپ کے دشمن ہو گئے۔ جب توڑ دیے تو نبی نے پوچھا علی کہاں ہو، کہاں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ عرش اولا سے پار ہے، میں چاہوں تو اپنے ہاتھوں سے شمس و قمر کو بدل سکتا ہوں، میں لیل و نہار کو بدل سکتا ہوں۔ بس نبی کے پاؤں زمین پہ، علی کے ہاتھ عرش اولا سے آگے۔ لوگوں نے کہا علی بردوش یا احمد چشم بد دور، آیاں شد بمانے نور علی نور۔ علی دوش احمد پہ کھڑے ہوئے۔ اب سنو، میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، میرے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ شیعہ سنی دیوبندی مولویوں سے پوچھو نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی صحابی کا پیر میرے محمد کے سائے پہ پڑ جائے۔ اور دنیا والوں یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، ارے جن کے پیر محمد کے سائے پہ نہیں پڑتے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن کے پیر مہر نبوت پہ آئے اسی کو علی کہتے ہیں۔ قصیدے پڑھے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، راج سے کیسی کرتے میں نے بار بار کہتا ہوں آل محمد کا قصیدہ وہ قصیدہ ہے جو اللہ پڑھے۔ ہمارے پڑھنے سے آل محمد کی شان نہیں بڑھتی۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ بڑھاتے بڑے قصیدے پڑھا، ہمارے ذاکروں ہمارے پڑھنے سے آل محمد کی شان کیا بڑھے گی؟ ان کی شان پڑھنے سے نہ پڑھنے والے کی شان بڑھتی ہے۔ آل محمد کی شان کمال ہے کہ ان کا قصیدہ اللہ پڑھے۔ مہر نبوت پہ تھے علی، اور اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا سورہ نحل میں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ اللہ کہہ رہے میرے کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبۃ، اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین پہ ہے، وفرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے کلمہ طیبہ کی مثال اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے، جس کی جڑیں زمین پہ، جس کے ہاتھ آسمان پہ، جس کی شاخیں آسمان پہ۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے لا الہ الا اللہ،
بھی میرا کلمہ طیبہ ہے نا، اس کی مثال محمد رسول اللہ ہے۔ کعبے کی صفائی ہو گئی، نبی علی یطہرکم تطہیرا کے مصداق کعبے کو پاک کر کے کعبے سے باہر آئے تو میرے نبی نے کہا بلال جی مولا جا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے آذان دے۔ لو جناب ہمارے ذاکر مولوی پڑھتے ہیں کہ لمبے قد کا بندہ، اور ہمارا معاشرہ لمبے قد کے بندوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو لمبا بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا لمبا بندہ کسی کام کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن جب نبی نے کہا نا بلال کو کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے آذان دے، اس دن لمبے بندے بڑے کام آئے۔ کوئی کوڑی بنا، کوئی پوڑی بنا، ساروں نے مل کے ہاتھوں سے پکڑ کے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا۔ حکم کیا تھا؟ حکم کیا تھا؟ حکم کیا تھا؟ ذاکرہ کے زحمت تمام۔ حکم کیا تھا؟ بلال آذان دے۔ بندوں نے میلے ملا کے بلال کو چڑھا دیا۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اذان نہیں دیتا۔ لوگوں نے جنہوں نے چڑھایا تھا نا وہ کہتے بلال کیا دیکھ رہے ہو، اذان دو۔ ہر بندہ غصے میں، بلال کیا کر رہا ہے، اذان دے، اوہ کالے اذان دے، اوہ چھت پہ چڑھ گیا ہے، چوڑا ہو گیا، اذان دے۔ بلال کسی کی نہیں سنتا، دائیں بائیں دیکھتا۔ جب بلال نے کسی کی نہیں سنی تو سب نے نبی سے کہا نبی اللہ دیکھو ہم نے بلال کو چھت پہ چڑھایا ہے، آپ نے کہا تھا اذان دے، یہ کعبے کی چھت پہ جا کے چوڑا ہو گیا ہے، اذان ہی نہیں دے رہا۔ نبی نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ کہا مولا ایک مسئلہ ہے، میں نے جتنی اذانیں دی ہیں وہ آپ کے حکم سے زمین پہ کھڑے ہو کے دی ہیں اور منہ قبلے کی طرف کر کے دی ہیں۔ اب آپ نے کہا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، اذان کیسے دوں؟ مجھے سمجھ نہیں، منہ کدھر کروں؟ کعبہ میں نیچے ہے، میرا منہ کدھر ہوگا؟ تو نبی نے فکر نہ کر، جدھر میرا علی کھڑا ہے ادھر منہ کر کے اذان دے۔ جدھر میرا علی کھڑا ہے، جدھر میرا علی کھڑا ہے۔ سنو، مومن کا کعبہ علی ہے، مومن کا قبلہ علی ہے، مومن کی سیدھا گاہ علی ہے۔ بس ہمارے رونے کی وجہ یہی ہے، جو مومنوں کا کعبہ تھا نا لوگوں نے اس کی اولاد کو بڑا رلایا۔ تیاریوں کا مکمل مضمون میرا بھائی پڑھے گا، بس میں دو جملے کہہ دیتا ہوں، اجازت ہو بھائی جان۔ عباس فرشت بنا، مستورات کے نام لکھوائے، مردوں کے نام لکھوائے، کہا مردوں کی فرشت حرم کے باہر لگا، مستورات کی فرشت حرم کے اندر لگا، اور اعلان کا جس جس کا نام ہے وہ تیاری کرے، وقت بڑا کم ہے۔ مردوں کی فرشت باہر لگ گئی، عورتوں کی فرشت حرم کے اندر لگ گئی۔ بس کنیزیں دوڑ دوڑ کے آتی، فرشتوں میں نام دیکھتی، جس بی بی کو نام ملتا نا اس فرشت میں تو وہ تیاری میں لگ جاتی۔ سفر پہ جانا تھا نا، جلدی تھی نا، تیاریوں کے شور میں کنیزیں مصروف تھیں کہ اس شور کی وجہ سے ایک بیمار بچی کی آنکھ کھلی۔ دیکھا کہ کنیزیں کام میں مصروف ہے، سامان اٹھا رہی ہیں، حیران ہو گئی بیمار بچی۔ ایک کنیز سے بلایا، جی بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بی بی مجھے نہیں پتا، وہ فرشت لگی ہے، مولا غازی نے لگائی ہے، اور اعلان ہے کہ جس کا نام ہے وہ سفر کی تیاری کرے، وقت بڑا کم ہے۔ بی بی مجھے ناراض نہ ہونا، وقت بڑا تھوڑا ہے، میرا نام ہے۔ بی بی نے جیسے سنا میرا نام ہے، وہ سے بابا سفر پہ جا رہے۔ بی بی کو صحت میں افاقہ ہوا، سمجھی کہ شاید بابا اکبر کی بارات لے کے جا رہا۔ بس یہ خوشی سے بی بی اٹھی اور دیواروں کا سہارا لے کے فرشت میں آئی تو دیکھا ہر حرم کے نام ہے، بہنوں کے نام ہے۔ بی بی نے بیٹیوں کے نام کی فرشت پڑھی، پڑھتی پڑھتی نیچے تک آئی، نام نہیں ملا، پھر نیچے سے پڑھتی پڑھتی اوپر گئی، نام نہیں، بار بار پڑھا، نام نہیں ملا، سمجھی شاید بابا نے اکبر کی کنیزوں میں میرا نام لکھا ہوگا۔ کنیزوں کی ساری
نے پڑھ لی. سغرا کو جب نام نہ ملا تو پھپھی کے پاس آ کے کہتے پھپھی میرا نام نہیں ہے, بابا نے میرا نام نہیں لکھا. پھپھی کو لے کے جیسے بی بی زینب کو لے کے بی بی سغرا حسین کی بارگاہ میں آئی. حسین اٹھ کے کہتے ہیں زینب میں مجبور ہوں, زینب میں مجبور ہوں. بھیا کیا مجبوری ہے؟ سغرا کا نام کیوں نہیں لکھا, کیا مجبوری ہے؟ حسین کہتے ہیں زینب میری مجبوری یہ ہے کہ جتنی بیویاں میں لے کے جا رہا ہوں